بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شوگر پرابلم۔ تو شوگر کے بارے میں پوری دنیا سے میرے بھائی اقبال صاحب، جو حکیم محمد اقبال صاحب دنیا سے پردہ کر گئے، ان سے لوگ کوشچن کرتے تھے، تو اس کے جوابات دیتے تھے۔ تو وہ تو اپنے حساب سے زیادہ تو یہ کہا کرتے تھے بھی یہ شوگر جو کئی قسم کی شوگر ہے، کئی لوگوں کو تو جعلی شوگر ہوتی ہے، کئی لوگوں کی طبیعت بہت گرم ہوتی ہے، ان کو شوگر ہوتی ہے۔ اگر وہ گرم چیزیں، گرم طبیعت مزاج والا بندہ ٹھنڈی چیزیں کھانے شروع کر دے، ایک ہفتہ تو اس کی شوگر چیک کرائے، شوگر رہے گی نہیں۔ تو سب شوگر کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے تھے، یار یہ جو انسولین بنی ہے نا، یہ بہت زبردست ہے، بہت یہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور تھوڑی ڈاکٹر صاحبان کی تجویز کرتے ہیں، جو ڈاکٹر سب تجویز کرتے ہیں کہ بھئی آپ 10 یونٹ یا اس سے زیادہ یہ مطلب انسولین لگا لو، یا ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، تو یہ انسولین بہت زبردست بنی ہے۔ تو لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، ویل سٹیبل لوگ جو ہیں، جو معاشی لحاظ سے جو مضبوط لوگ ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو شوگر ایک ہی دن میں شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اگر وہ چاہیں ان کی شوگر تو ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گی۔ کیا کریں کہ وہ یہ جو سب سے زیادہ شوگر جو ہے نا، یہ روٹی میں ہے، گندم کی روٹی میں۔ گندم کی روٹی چھوڑ دو، اس کے متبادل اللہ پاک کی دی ہوئی ہزاروں نعمتیں ہیں، اس کے متبادل چاول اور روٹی چھوڑ کر کوئی اور چیز کھا لیا کریں، شوگر رہے گی نہیں۔ چیک کروا لینا، بے شک وہ اپنا وہ لیبارٹری سے چیک کرا لو، اس کو شوگر ہی نہیں رہے گی۔ اگر وہ روٹی اور چاول چھوڑ دے، اس کے متبادل کوئی چیزیں اور کھانی شروع کر دے، تو اس کو شوگر نہیں رہے گی۔ تو وہ کیا کرے یار، کیا کھائے؟ اکیلا سالن ہی کھا لیا کرے، گھر میں سالن پکتا ہے، تھوڑا سالن لیا اس سے وہی کھا لو، تھوڑا دودھ پی لو، اس کو شوگر نہیں رہے گی۔ چیک کر لو بے شک۔ وہ واقعی پھر بڑے لوگ ان کو کمنٹس کرتے تھے، یار میں نے آپ کے بتائے ہوئے یہ طریقے کے مطابق عمل کیا، میں نے یا روٹی اور چاول چھوڑ دیے تو میری شوگر تو واقعی نل ہو گئی ہے، بلکہ شوگر میری ڈاؤن ہو جاتی ہے، مجھے تھوڑا چینی لینی پڑتی جب میری شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے آپ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، چلو وہ یہ کریں، روٹی نہ کھائیں، وہ بکرے کا گوشت، 1 پاؤ بکرے کا گوشت اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی کاروباری بندہ ہے، کام کرتا ہے، اس کی روزی مطلب ٹھیک ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہیں، وہ معاشی لحاظ سے وہ مضبوط ہے، تو وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے تو 1 پائیا بکرے کا گوشت لے، ٹھیک ہے، اس کو وہ گھی وغیرہ کچھ کم ڈالے اس میں، تاکہ زیادہ گھی کھانے سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کوئی جب تحقیق کرتے ہیں تو نبی پاک کے زمانے سے بھی وہ جب گوشت میں وہ زیادہ گھی نہیں ڈالا کرتے تھے، وہ کہتے تھے گھی تو ایک بذات خود ایک سالن ہے، یہ گوشت بھی ایک سالن ہے، گوشت ہی کافی ہے۔ وہ کوئلوں پہ گوشت کو بنا کے وہ کھا لیتے تھے۔ تو آپ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو بکرے کا گوشت 1 پائیا صبح، 1 پائیا شام کو وہ گوشت کھائے، اور باقی دوپہر کے بعد کچھ سلاد وغیرہ کھا لے، تو اس کو شوگر نہیں رہے گی۔ چیک کر لو، 1-2 دن ہی کھائے، پھر شوگر چیک کرائے، شوگر اس کو رہے گی نہیں۔
تو اچھا جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اپنی دوائی وغیرہ لیتے رہیں، لیکن ساتھ یہ کر لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے وہ عمل کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکثر یہ ہدایت کرتے تھے، یار کم کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ، یعنی یہ نہ ہو کہ آج کل رواج یہ ہے کہ کوئی شادی پہ جاتا ہے تو پلیٹیں بھر بھر کے کھاتے ہیں، وہ جس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا کھاؤ گے، بالکل تھوڑا کھاؤ گے، تو پھر بھی آپ کی شوگر جو ہے نا کنٹرول ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو آدمی پرہیز نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی، دبا دبا کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس نے پھر کیا اس نے مطلب ہونا ہے، تو اس نے پھر کیا ٹھیک ہونا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ بھائی اقبال صاحب کی جو حکمت تھی وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، تو یہ شوگر کے بارے میں جو میرے پاس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھائی محمد اختر پرویز۔